جہاں حلقہ ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغ جہاں ذکر کی حلقے ہوتے ہیں. اب آج آپ لوگ اس جگہ کو صرف حضور فیض الاولیاء کی ایک خانقاہ مت سمجھو. اگر یہ خانقاہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ہے لیکن حضور کے فرمان سے یہ جنت کی کیا ہے. اب آپ کے سامنے مولانا محبوب صاحب یہ حلقہ ذکر کی فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے. آپ لوگ سماعت فرمائیں. 10 منٹ صرف ہے نا. تو میری تو نہیں. باہر جو تیاری کرنا وہ کرا دیں. ان کو تیاری تیاری کریں. میں حضور صاحب سردار مسند نشید حضور فیض العارفین شہزاد فیض الاولیاء دیگر سامعین کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک جس شاعر نے جو شاعری کہی ہے وہ حدیث شریف کی روشنی میں کہی ہے. بے شک جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب. سبحان اللہ. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرات محترم 10 منٹ کا وقت ملا ہے تو انشاءاللہ ذکر کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ فضیلتیں آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی جسارت حاصل کروں گا. سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ ایک کمرے میں اندھیرا اور اجالا یہ دو شے جمع نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لائٹ آن ہو, دروازے کھلے ہوئے ہوں, ونڈوز اوپن ہو, ایک طرف اندھیرا ہو اور ایک طرف اجالا ہو. یہ ناممکن بات ہے. جس طرح ایک کمرے کے اندر اندھیرا اور اجالا یہ دو شے جمع نہیں ہو سکتے, ٹھیک اسی طرح ایمان اور غفلت یہ دو شے ایک مومن کے دل میں جمع نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ انسان جو ذکر خدا سے غافل ہو گیا ہے, جو ذکر خدا سے غافل ہو گیا ہے, خدا کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہوتا. بے شک. اور جو بندے خدا ذکر خدا میں مبتلا رہتا ہے خدا کی نگاہ میں وہ مومن ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیران اعظام جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو جو اتنا بلند کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک حصے کو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں فنا کیا تب بقا کی منزل کو پایا. بے شک بے شک. سبحان اللہ اللہ. رب العزت نے اس لیے ان کی عظمت کو بلند فرمایا. ذکر کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات قرآن مقدس میں فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور اپنے رب کا ذکر کر.
اور اپنے رب کا ذکر کر جب آپ بھول جائیں. تو میرے عزیزوں جب آپ بھولے ہوئے ہیں تو رب کا ذکر کیسے کریں گے؟ رب کے ذکر کی یاد کیسے آئے گی؟ تو جب ہم اور آپ لوگ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے دامن سے جب وابستہ ہو جائیں گے، ان کے سلسلے سے جب منسلک ہو جائیں گے، یہ لوگ جب ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی مجلس کو سجائیں گے، اس مجلس سے ہماری اور آپ کی گزر ہوگی تو رب کے ذکر کی یاد آ جائے. سبحان اللہ تو سبحان جب اللہ. رب کے ذکر کی یاد آئے تو اس رب کے ذکر کو اس طرح کرو کہ دنیا کی ہر ذکر کو بھول جاؤ، ذکر خدا کے سمندر میں غرق ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کیا کر. بے شک. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بندے جتنے عبادت کرنے والے ہیں، ہر ایک عبادتوں کا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اجر ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، اجر ہے. صدقہ کرتے ہیں، اجر ہے. خیرات دیتے ہیں، اجر ہے. جتنی بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں، ہر عبادتوں کا اجر اللہ رب العزت نے رکھا. کسی عبادتوں کے اجر سے آپ کی نیکیاں بلند ہوتی ہیں، کسی عبادتوں کی اجر سے آپ کے نامۂ اعمال وسیع کر دیے جاتے ہیں، کسی عبادتوں کے اجر سے آپ پر آنے والی پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں، کسی عبادتوں کے اجر سے آپ کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اب آپ پوچھیں جناب صوفی محبوب راشدی صاحب، یہ جو ذکر کی فضیلت بتا رہے ہیں، اس ذکر کی عظمت کیا ہے، اس ذکر کا اجر کیا ہے؟ تو یہ ذکر کا اجر رب کائنات فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان تم اللہ. میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر واہ واہ کروں. واہ واہ. سبحان رب کی اللہ. رحمت تو دیکھیے، رب کی ربوبیت تو دیکھیے، رب کی بندوں سے محبت تو دیکھیے. ارے اس رب کا ذکر ہم اور آپ فرش زمین پر کرتے ہیں. یہ ذکر جب خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا ذکر خدا عرش بری پر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ رب کی ربوبیت، رب کی رحمت اور رب کی شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اس فرش زمین پر انسانوں کے درمیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان فَاذْكُرُونِی اللہ. اذکرکم بہت خوب. وَاشْکُرُوا لِی وَلَا سبحان تَکْفُرُونِ، اللہ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں اپنے مقدس صحابہ سے کہ اے میرے مقدس صحابہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغ کون سے ہیں، جنت کے باغات کہاں پر ہیں جہاں سے ہم گزرے تو کچھ کھا لیا کریں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال حلق الذکر، جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، جہاں حلقہ ذکر ہوتا ہے، وہ جنت کے باغ جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں. اب آج آپ لوگ اس جگہ کو صرف سبحان اللہ سبحان آپ لوگ اس جگہ کو صرف حضور فیض الاولیاء کی ایک خانقاہ مت سمجھو. ارے یہ خانقاہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ہے، لیکن حضور کے فرمان سے یہ جنت کی جب جنت کے باغات سے گزرو کچھ کھا لیا کرو. یا رسول اللہ، وہ جنت کے باغ ہیں. ہم اور آپ جب دنیاوی باغ سے گزرتے ہیں، آم کے پیڑ، املی کے پیڑ، امرود کے پیڑ، ہر طرح کے پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں، ہر طرح کے اس میں پھل میوے لگے رہتے ہیں. تو جنت کے باغ میں کون سے پھل لگے ہوئے ہیں؟
اس باغ میں ہم جب جائیں گے کھائیں گے تو کون سا پھل کھائیں گے؟ قربان جاؤ پیغمبر کی عظمت پر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغ سے گزرو گے تو اس باغ میں رب کی رحمت کے پھل لگتے ہیں، رب کی نعمت کے پھل لگتے ہیں، رب کی قربت کے پھل لگتے ہیں، رب کی محبت کے پھل لگتے ہیں۔ اے بندے خدا امت مصطفیٰ، جب تم ذکر کے مجلس میں شامل ہو، حلقہ ذکر کرو گے اور اس ذکر کے سمندر میں جتنا غوطہ زن ہوگے، کسی بندے کو اللہ اپنی محبت عطا فرمائے گا، کسی بندے کو اللہ اپنی قربت عطا فرمائے گا، کسی بندے کو اللہ اپنی نعمت عطا فرمائے گا، کسی بندے کو اللہ اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی جو بھی نعمتیں جس بندے کو مل جائے وہ بندہ اس فرش زمین پر رہے گا تو عرش بری پر سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت اسی بندوں میں سے ایک بندہ حضور فیض الاولیاء، حضور فیض الاولیاء نے اپنی زندگی کو اپنے پیر و مرشد غلام آصف یا حسنی علیہ الرحمت والرضوان کی خدمت میں فنا کیا۔ فیض العارفین نے اپنی بھرپور توجہ کی ایک نظر فیض الاولیاء کے قلب و جگر پر ڈال دی، فیض الاولیاء کے دل کو روشن اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اولیاء اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان کی نسلیں مٹی میں مل جائیں گی، لیکن یہ اولیاء کرام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا تو یہ عالم ہے جو مردہ دل ان کے دربار میں آ جاتا ہے، یہ اپنی ایک بھرپور نظر ڈال دیتے ہیں، زندگی مل جاتی ہے، ان کی زندگی اور میرے دوستوں ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ذکر کر کے اللہ کی معرفت میں، اللہ کی قربت میں، اللہ کی محبت میں کس طرح فنا ہوئے ہیں۔ سنیے اللہ رب العزت فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، شہرت تو دیکھو اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کو کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ اور کس طرح قرآن نے انداز کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، چلتے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، ٹہلتے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، ہر پہلو اور ہر کروٹوں کے بل ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر پہلو ذکر کرتے ہیں، کروٹوں کے بل ذکر کرتے ہیں۔ اب اس ذکر کی عظمت ذرا دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سنا دو خوشخبری اللہ کے ان بندوں کو جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں ہمیشہ غرق رہتے ہیں۔ ان ذاکروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سوکھے ٹوٹے درختوں کے جنگلوں میں، سنیے، سوکھے ٹوٹے درختوں کے جنگلوں میں جس طرح ایک ہرا سبز زندہ دار پودا کھڑا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی کیفیت اسی پودے کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ غافلوں کے درمیان ایسے ہے جیسے ہر طرف سوکھے ٹوٹے درختوں کے جنگل ہو اور اس میں ایک ہرا سبز زندہ دار پودا کھڑا ہو۔ اس ذکر کرنے والے بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جو ذکر خدا کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں،
جب آپ سمندر میں ڈوبیں گے آپ کے اوپر پانی ہوگا نا؟ ڈبکی لگاتے ہیں اوپر پانی نیچے پانی دائیں پانی، ایسے ہی ذکر کا سمندر ہے کفیل بھائی، ذکر کا سمندر ہے۔ وہ لوگ جو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، ان کے اوپر بھی ذکر کا پانی ہوتا ہے، نیچے ذکر کا سمندر، ذکر کی لہریں، ذکر کے گہرائی ہوتی ہیں، دائیں بائیں ذکر کی موجیں ہوتی ہیں۔ ایک ذاکر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے سمندر میں غرق ہوتا ہے تو ذکر کی لہریں جب اپنی کیفیات اس کے جسم پر وارد کرتا ہے تو وہ ذاکر استغراق سے استغراق ہو جاتا ہے، یعنی وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک ذاکر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں فنا ہوتا ہے تو اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاکر اس دنیا میں بیٹھ کر ذکر کو تو کرتا ہے لیکن یہ دنیا اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے۔ دنیا کی طلب، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی آرزو، دنیا کی خواہش جب ایک ذاکر کے دل سے نکل جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس ذاکر کے مرتبے کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ بندہ اس فرش زمین پر بیٹھ کر اپنی نظر کو عرش بری کی طرف اٹھا دے تو لوح محفوظ کو دیکھا کرتا ہے، زمین پر چڑھا دے تو تحت الثرى کو دیکھا کرتا ہے۔ وہی فیض الاولیاء کی دعوت ہے کہ اللہ رب العزت نے فیض الاولیاء کو اس ذکر کی برکت سے، فیض العارفین کے توسل سے یہ مقام عطا فرمایا جو آج ہم سب لوگ ان کی چوکھٹ پر آ کر اپنے قلوب کو روشن منور فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مختصر سے گفتگو کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول مقبول فرمائے، جو بولنے میں کمی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد